ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو, لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے, اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا, گائے آ گئی, اونٹ آ گیا, جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا, جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا. گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں, وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے, تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا, جراثیم کے پھیلنے کا, گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے. اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے, اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد جی 10 نہیں, گائے کم سے کم 2 سال کی ہو, بیل کم سے کم 2 سال کا ہو. یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلے بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو. اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں, سمجھتے ہو. اور بکرا 1 سال کا ہو. دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا, بھینس کی قربانی بھی جائز ہے, اس کی دلیل اجماع امت ہے, سمجھتے ہو. نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی, اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر. تو بھینسا بھی کر سکتے ہیں, بھینس بھی. اب نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں, مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا. بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں, کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے. اجماع امت ہے. بھینس جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, حدیث میں تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی پڑھیں گی, کیونکہ اجماع امت ہے. صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہا کا اس پر اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے. اس پہ حدیث مانگنا یہ جہالت کی بات ہے. جیسے کوئی کہے کہ عورت آہستہ لبیک آواز سے تلبیہ جو ہے نا حج میں آہستہ آواز سے کہے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ آرام آرام سے چلے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو نبی نے تو سمٹ کے نماز نہیں پڑھی. تو بھائی نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورت کو دوڑاؤ نا. پتا چلا کہ حیا سے متعلق جو مسائل ہیں نا عورت کے, وہ خود بخود مستثنا ہیں. صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس پر. تو اس لیے یہ اجماع امت, بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی اجماع امت سے ثابت ہے. اور بھینسے میں گوشت بہت خاندانی ہوتا ہے, کسی کو مل جائے تو پھیل دو اس کو. جی, انبیاء کی طرف سے, سب کی طرف سے کی جا سکتی ہے. ہاں, یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے دن کے حساب سے رکھیں گے, 9 ذی الحجہ ہمارے یہاں جو 9 تاریخ ہوگی. ارشاد ران کی, ہاں بکرے کی ران ہے, کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ. بکرے کی ران کھائیں, چانپے کھائیں, کباب کھائیں, کوفتے کھائیں, جیسے آپ کو اچھا لگے کھا لیں. اور ایک اور مسئلہ کہ کون سے جانور, دیکھو جانور کے کان تھوڑے بہت کٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی, آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. سینگ کا مسئلہ بہت اہم ہے. جانور کا سینگ اگر جڑ سے نکال دیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آج کل بہت عذاب دے رہے ہیں جانوروں کو سینگ نکالنے میں, گرم اس سے جلاتے ہیں اس کو, 6-7 مہینے جانور عذاب میں رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا, سینگ والا جانور کاٹ لیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے بغیر سینگ کے جانور کی تلاش کی وجہ سے یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو اگر جڑ سے کٹا ہوا نہیں ہے پھر تو قربانی جائز ہے. اور وہ اندازہ ایسے ہوگا, ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سینگ کا وجود ہے یا نہیں ہے. اگر جڑ سے نہیں کٹا ہوا ہوتا تو سینگ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دوبارہ اگتا ہے. جڑ سے کٹ گیا تو دوبارہ نہیں اگتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سینگ والے جانور کو بھی لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ اس چکر میں یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب دینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ٹھاک.